اچھا، نظم و ضبط اور قانون کا احترام، ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نظم کے معنی اور مفہوم۔ نظم کے معنی کسی چیز کو ترتیب دینے اور ضبط کے معنی قابو پانے کے وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ضبط کا معنی ویسے یاد کرنا بھی ہوتا ہے، نظم کا معنی ہے پرونا اور کسی چیز کو ترتیب دینا۔ نظم کو نظم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر ایک چیز کو، ہر ایک قطعے کو ترتیب سے رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مراد مقررہ اصولوں اور ضابطوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں اصولوں کی پابندی اختیار کرتا ہے تو اس کے ہر کام میں ترتیب اور حسن پیدا ہو جاتا ہے، اسے اپنے اوپر قابو پانے کی طاقت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، ہیلو، اچھا جی۔ پھر قانون کے معنی دستور، آئین اور ضابطے کے ہیں۔ قانون سے مراد وہ ضابطے، قاعدے اور اصول ہیں جو حکومت ملک میں نافذ وہ کرتی ہے تاکہ معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہو اور ہر کوئی اپنی حد میں رہتے ہوئے کام کرے۔ نظم و ضبط کے بغیر انسانی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، اس کے لیے قانون کا نفاذ ایک معاشرتی وہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ نظم و ضبط اور قانون کی ضرورت اور اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا، اسے علم اور اختیار عطا کیا اور زمین میں اپنا نائب بنایا۔ انسان کی اس حیثیت کا تقاضا ہے کہ وہ اصول و ضابطوں کے مطابق زندگی بسر کرے، زمین پر مہذب بن کر رہے۔ انسان کی زندگی میں نظم و ضبط نہ ہو تو زمین میں فتنہ و فساد بڑھ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن مجید کی صورت میں قانون اتارا تاکہ انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو اور فتنہ و فساد سے محفوظ رہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ الانفال میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، ترجمہ: حکمرانوں کی بات کو سننا اور اس کی تعمیل کرنا واجب ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات سنی جائے اور نہ مانی جائے، ٹھیک ہے۔ درجہ بالا قرآنی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قانون کا احترام، اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نظم و ضبط کائنات کی اہم خصوصیت ہے۔ سورج، چاند، ستارے، رات، دن سب ایک قاعدے اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر یہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرے تو نظام کائنات ایک لمحہ بھی قائم وہ نہ رہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ ہر گھر کا نظام اچھی طریقے سے چلانے کے لیے بھی نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر گھر میں امن سکون نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض بھی اپنا کام طے شدہ اصول و ضابطوں کے تحت سر انجام دیتے ہیں۔ شہد کی مکھی شہد جیسا سخت مشروب تیار کے لیے انتہائی سخت اصولوں کی پابندی کرتی ہے، تب وہ شہد تیار کر کے قابل وہ ہوتی ہے۔ انسانوں کو بھی زندگی گزارنے کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ نظم و ضبط کے احترام کے نتیجے میں ہی معاشی ترقی وہ کرتے ہیں اور ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ قانون کا احترام کرے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے سے باز رہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور قانون کی پابندی کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں لاقانونیت کا راج ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ انتشار اور بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں قانون کے احترام کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انتشار اور بدامنی سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے قانون کے فوائد اور ثمرات۔ قانون کا احترام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف احترام کو فروغ ملتا ہے۔ جرائم پیشہ لوگ قانون کی بالادستی کی وجہ سے جرائم سے باز رہتے ہیں۔ معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ معاشرے سے بددیانتی اور رشوت اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حقدار کو اس کا حق ملتا ہے۔ ملک کی عدالت لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے حق تلفی کا خوف دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کو عام طور پر اور اہل پاکستان کو خاص طور پر قانون کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم قانون کا احترام کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان قانون کے مطابق وہ کام کرے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے قانون کے احترام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک موقع پر قریش کی ایک عورت نے
چوری کے جرم کا ارتکاب کیا۔ اچھا وہ عورت کا نام جو تھا نا، وہ اس عورت کا نام فاطمہ تھا اور وہ بنو مخزوم قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ اگر سوال آ جائے نا کہ اسامہ بن زید نے کس عورت کی سفارش کی تھی تو جو چوری کے سلسلے میں، اور ان پر ثابت بھی ہوئی تھی، تو وہ اس عورت کا نام فاطمہ تھا اور اس عورت کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے ان کا وہ تعلق تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسامہ بن زید نے اس کی سفارش کی تھی، تو اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کو اسامہ سے بے حد پیار تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسامہ کی سفارش رد کر دی اور فرمایا، ترجمہ تم میں سے پہلی قومی اسی سے برباد ہوئی کہ ان کے چھوٹے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی اور اونچے طبقے کے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ وہ کاٹتا۔ اس طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرہ گم ہو گئی۔ یہ ذرہ ایک یہودی کے پاس پائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت سے رجوع کیا، مگر عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا۔ آپ نے خلیفہ ہونے کے باوجود عدالت کا فیصلہ وہ قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے مشق پر، جواب دے۔ الف، کوئی انسان معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا کثرت مال کے بغیر، نظم و ضبط کے بغیر، بلند و بالا عمارت کے بغیر، حکومت کے بغیر۔ جی، نظم و ضبط کے بغیر۔ اب دوسرا ایک آپشن یہ بھی ہے حکومت کے بغیر، لیکن حکومت اگر ہوگی بھی لیکن اگر نظم و ضبط نہ ہوگا نا تو پھر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جی نمبر آپشن نظم و ضبط والا یہ صحیح ہے۔ با، نظم کے معنی کسی چیز کو ترتیب دینا، کسی چیز پر قابو پانا، کسی چیز کو اختیار کرنا، کسی چیز کو سنوارنا۔ ہاں جی، ترتیب دینا، ٹھیک ہے۔ جیم یعنی آپشن نمبر الف ٹھیک ہے۔ جیم، ضبط کے معنی ہے کسی چیز کو ترتیب دینا، کسی چیز پر قابو پانا، اختیار کرنا، کسی کو اچھا یہ جی، کسی کو سنوارنا۔ ہلو، قابو پانا۔ اور ویسے ضبط کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے نا، کامل و ضبط ہونا، یہ جو حدیث صحیح ذاتی میں ہم نے پڑھا بھی تھا۔ دال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش رد کر دی۔ حضرت علی، اسامہ بن زید، انس، بلال رضی اللہ عنہ، کس کی سفارش رد کی تھی؟ اس نے کس عورت کی سفارش کی تھی؟ اس کا تعلق کون سے قبیلے سے تھا اور کس وجہ سے سفارش کس وجہ سے؟ نہیں، یہ تو اسامہ بن زید تو زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں نا، لیکن جو سفارش کی گئی وہ سفارش کی گئی تھی، سفارش وہ چوری کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یعنی کہ وہ سفارش وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک یعنی کہ اونچی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان سے چوری ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید چونکہ آپ علیہ السلام کے محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں اور محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اسامہ کی سفارش کام آئے اور اس کو سزا نہ ملے، تو اس لیے اسامہ بن زید چونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، اکثر فتح مکہ کے دن بھی آپ کی اونٹ کے ساتھ آپ جو سوار تھے اسامہ بن زید تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اسامہ بن زید کو کہا کہ آپ جا کے ہماری سفارش کریں تاکہ اگر یہ بچ جائے تو وہ پھر آپ علیہ السلام نے وہ ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی وہ کرتی چوری تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیں، ٹھیک ہے نا۔